کہ ماشاءاللہ آپ نے 63 کتابیں تو لکھی ہیں، 64ویں کتاب لکھیں کہ ہم دوسری اور تیسری شادی جو ہے اس کا آسان کوئی طریقہ بتائیں۔ میرے بہت سارے دوست ہیں کراچی میں، مجھ سے کہتے ہیں کہ جو ہے نا دوسری شادی کا طریقہ جو ہے نا وہ کوئی بتاؤ تم۔ ایک کتاب جو ہے اس کا ہمیں بھی الحمدللہ موقع ملا، ہمارے ادارے سے کلیانوی پبلیشر کراچی سے جو ہے وہ شائع ہوئی ہے، اور اس کا نام ہے مایوسی اس کا علاج۔ اچھا مولانا، کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں اپنے ناظرین اور خصوصاً سبسکرائبر کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید اور دعا ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ بندے کو مشہود الحق کلیانوی کہتے ہیں۔ اچھا جی، آج میں موجود ہوں میرپور خاص سندھ میں۔ ان کی جو کامیابی ہے یہاں پر، اس کا راز جو ہے وہ آج ہم جاننے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ حضرت مولانا ہارون معاویہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس جائیں اور ان سے ان کی کامیابی کا راز معلوم کریں اور آپ حضرات کو بتایا جائے۔ اور مولانا کا جو ہے وہ میرے علم میں ہے کہ میرپور خاص کے اندر جو ہے انہوں نے سب سے جو اہم کام کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد بین المسلمین یہاں قائم ہے۔ تمام مسالک اور مکتبہ فکر کے علماء، تمام حضرات ان کے ساتھ مشاورت میں رہتے ہیں، مختلف بیانات، جلسے اور میرپور خاص کے امن و امان کے حوالے سے مشاورت چلتی رہتی ہے، اور خصوصاً کمشنر، ڈی ایس پیز، جتنے بھی بڑے ادارے ہیں تمام حضرات سے مولانا کی مشاورت اور معاونت رہتی ہے۔ تو جتنا میرے علم میں تھا وہ میں نے بتایا، اور مولانا کی یہاں خدمات ہیں، مدرسہ ماشاءاللہ مولانا نے بنایا بہت زبردست، یہاں پر طلبہ کو تعلیم دی جا رہی ہے بہت اچھے انداز میں۔ دوسرا، مولانا کی تصانیف ہیں ماشاءاللہ، اور کوئی تقریباً 63 کے قریب جو ہے وہ کتابیں ہیں جو مولانا نے اس کی تصنیف کی ہوئی ہے۔ تو چلتے ہیں مولانا سے اور باقی باتیں جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج ہے؟ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ ہمارے یہاں میرپور خاص تشریف لائے، بہت شکریہ۔ تو میں سوچا مولانا کہ ماشاءاللہ ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے پاس جو کتابیں ہیں آپ نے لکھی ہیں، کوئی مقدماً 63 ہیں۔ الحمدللہ 63 کتابیں ہیں الحمدللہ، مختلف معاشرتی اور اصلاحی موضوعات پر۔ الحمدللہ کراچی سے میں نے تعلیم حاصل کی، جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی سے 2003 میں فراغت ہوئی۔ جب سے اب تک الحمدللہ 63 کتابیں الحمدللہ میں نے لکھی، جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر قلم اٹھایا، خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 4 جلدوں میں نے کتاب لکھی۔ اسی طرح سنت نبوی اور جدید علم نفسیات، اس میں نے علم نفسیات کی روشنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اجاگر کیا کہ جو بھی آج کے ہمارے ماہرین نفسیات کہہ رہے ہیں وہ سب حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا، اور وہ احادیث میں موجود ہے۔ تو الحمدللہ اس موضوع پر کتابیں ہیں میری۔ اور پھر میں نے حقوق العباد پر لکھا، میری ایک کتاب ہے حقوق العباد کی فکر کیجیے۔ میں نے مستقل سیریل والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں، اولاد کے حقوق اور والدین کی ذمہ داریاں، شاگردوں کے حقوق استادوں کی ذمہ داریاں، استادوں کے حقوق اور شاگردوں کی ذمہ داریاں، شوہر کے حقوق بیوی کی ذمہ داریاں، بیوی کے حقوق شوہر کی ذمہ داریاں۔ اس طرح یہ میں نے مستقل ایک سیریل چلایا ہے اصلاح معاشرہ پر۔ اصل غرض ہے اصلاح، کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ہماری اپنی اصلاح ہو جائے الحمدللہ۔ اسی طرح میری ایک کتاب جو آپ نے الحمدللہ شائع کی، مایوسی اور اس کا علاج، جو بھائی مشہود الحق کلیانوی صاحب نے اپنے ادارے سے شائع کی ہے، الحمدللہ اس کو لوگوں نے بہت سراہا۔ اس کتاب کو لکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس وقت جب ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں، خاص کر نوجوان طبقہ، ایک مایوسی کی سی فضا ہمیں نظر آتی ہے۔ تو میں نے قرآن و حدیث کو اپنے سامنے رکھا اور علم نفسیات کو اپنے سامنے رکھا، اور مایوسی اور اس کا علاج، مایوسی کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا تدارک کیا ہے، اور اس کے علاج کو میں نے بطور خاص اس کتاب میں تفصیل سے لکھا۔ الحمدللہ لوگوں نے استفادہ کیا، لوگ مطالعہ کر رہے ہیں، اور مختلف حالات، بعض معاشرتی حالات ہوتے ہیں، بعض کاروباری حالات ہوتے ہیں، بعض گھریلو حالات میں انسان بیچارہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی موقع پر مایوس نہیں ہونا ہے، ہر دم اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اگر وہ مایوسی اور اس کا علاج اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر کوئی پریشانی ہے اس کا حل وہاں پر ملے گا۔ الحمدللہ یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، اور الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اس میں ایک جو ہے پوری ہی کتاب ہے، تقریباً 450 صفحات کی ہے، لیکن ایک اس میں جو آیت ہے حضرت کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وہ آج کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کا جو بے شک خلاصہ ہے ترجمہ، تو اس کو پڑھ کے ہی اتنی تقویت ہو جاتی ہے کہ اللہ نے سب چیزیں بتا دی کہ آزمائش
امتحان اور کن کن چیزوں پر جو ہے وہ ہوتے ہیں اور ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. قرآن میں واقعی اللہ نے واضح قبل از وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیار کر دیا کہ کسی بھی مشکل میں آپ کو گھبرانا نہیں ہے. اللہ کی آزمائش ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ خود فرماتے ہیں میں تمہیں آزماؤں گا، ضرور بھی ضرور تمہیں آزماؤں گا. کبھی خوف دے کر بھی آزمایا جائے گا، کبھی بھوک دے کر آزمایا جائے گا، کبھی مال دے کر آزمایا جائے گا تو وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو کبھی مال چھین کر آزمایا جائے گا، کبھی اولاد دے کر آزمایا جائے گا، تو کبھی اولاد اور لخت جگر کو چھین کر واپس لے کر آزمایا جائے گا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے فرمایا پھر ان تمام آزمائشوں میں جو ثابت قدم رہا اور صبر کو اختیار کیے رکھا، ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ کامیاب ہیں. تو اس آیت کو سامنے رکھ کر اس میں تفصیل سے کلام ہے اور اس میں بڑی تسلیاں ہیں. اگر اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ انسان مایوسی کی دلدل سے نکل آتا ہے اور اس کے لیے بہت اچھے ماحول اور اچھے معاملات ہیں الحمدللہ. اچھا، دوسرا یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ کی اتنی کامیابی کا راز جو ہے، کیونکہ مولانا کی عمر جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے اور الحمدللہ جو ہے مولانا نے یہاں پر جس طرح سے میر پور خاص میں کام کیا، 63 کتابیں لکھنا ایک بڑی بات ہوتی ہے. ہم ایک کتاب تو کیا چند صفحات جو ہے اس کو لکھنا اور اس کے اوپر تحقیق کرنا یہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو اللہ نے ان کو نوازا ہے. تو مولانا یہ کامیابی، اس کے ساتھ ماشاءاللہ آپ ادارہ چلا رہے ہیں، آپ کا ادارہ ایک بڑا تعمیر ہو رہا ہے، آپ کا ماشاءاللہ اپنا ایک چھوٹا سا بزنس بھی ہے الحمدللہ، اس پر بھی آپ جو ہے وہ توجہ دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کے حوالے سے ذرا بتائیں ناظرین کو کہ کس طریقے سے وقت کو مینیج کرتے ہیں یا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. اور اس سے پہلے مولانا ایک چیز یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے 63 کتابیں تو لکھی ہیں، تو ایک میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر آپ 64ویں کتاب کی طرف آئیں، لکھیں کہ ہم دوسری اور تیسری شادی جو ہے اس کا آسان کوئی طریقہ بتائیں. میرے بہت سارے دوست ہیں کراچی میں، وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ جو ہے نا دوسری شادی کا طریقہ جو ہے نا وہ کوئی بتاؤ، تم یہ بتاتے ہو، یہ پکاتے ہو، یہ کرتے ہو، ایسے بنائیں گے، ایسے پکائیں گے، یہاں جائیں گے. تو کوئی طریقہ تو اس پہ بھی میرے خیال سے ایک کتاب ہونے چاہیے. اسی بات کو پہلے لے لیں. پہلے تو میری اس موضوع پر ازدواجی زندگی کے رہنما اصول کتاب ہے ازدواجی زندگی پر، اس کا دارالاشاعت والوں نے انگریزی میں بھی ترجمہ کروایا. اور اسی طرح وہ جو میں نے 2 کتابوں کے نام دیے، شوہر کے حقوق اور بیوی کی ذمہ داریاں، بیوی کے حقوق اور شوہر کی ذمہ داریاں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلی ازدواجی زندگی کو اچھا بنایا ہے اور میاں بیوی کے آپس میں حقوق مکمل ہوئے ہیں تو پھر دوسری شادی کی طرف قدم بھی بڑھایا جائے. اگر پہلی زندگی میں کمزوریاں ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. خیر دوسری شادی کرنا کوئی معیوب یا ناجائز تو نہیں ہے، لیکن بہرحال حقوق کا معاملہ ہے، انصاف کا معاملہ ہے. عدل و انصاف اور نان نفقہ اور یہ ساری ذمہ داریوں کو اگر بخوبی احسن نبھایا جا سکتا ہے تو دوسری شادی کرنے میں حرج بھی نہیں ہے. اور اس میں جو 2 شادیاں کر رہے ہیں یا 3 کر رہے ہیں تو اس میں جو برابری ہے اس کا بھی پہلو کچھ اس طرح سے نا کہ قیامت میں اگر کوئی نہیں کرے گا تو بہت سخت وعید ہیں. اس لیے قرآن میں جہاں پر اجازت ہے تو وہاں وعیدات کا بھی ذکر ہے. تبھی میں نے عرض کیا کہ اگر وہ ذمہ داری نبھا سکیں، حقوق کو پورا کر سکیں، عدل و انصاف کر سکیں تو قدم اٹھائیں اور کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ ایسے مولانا اگر شادی نہیں کر سکتے اور ہمیں اندازہ کہ انصاف نہیں کر سکتے یا اتنا مال و متا نہیں ہے کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے تو میرے خیال سے ایسے بات کر کے دل تو خوش کر سکتے ہیں، اس پر تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے. آپ بالکل دل خوش کر سکتے ہیں. اور اکثر تو محفلوں کے اندر یہ موضوع چل رہا ہوتا ہے وہ دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو کوئی حرج کی بات. اچھا جی، کامیابی تو میں سمجھتا ہوں والدین کی دعائیں ہیں پہلے نمبر پر. الحمدللہ میرے والدین نے مجھے پڑھانے کے لیے، میں کراچی پڑھا کرتا تھا، والدین میر پور خاص میں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی اور ان کی بڑی دعائیں ہیں. جامعہ بنوری ٹاؤن میں میں نے 8 سال تعلیم حاصل کی. والدین کی دعاؤں کے بعد اساتذہ کی بڑی شفقت رہی. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عبدالسمیع شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے اساتذہ جن کی بڑی شفقت رہی. ان اساتذہ کی دعاؤں سے الحمدللہ اللہ نے کامیابی دی اور مجھے تعلیمی دور میں ہی لگن تھی مضامین لکھنے کی. میرے اپنے مضامین جو تعلیمی دور میں چھپے اس پر بھی فکر انگیز و بصیرت افروز مضامین کے نام سے کتاب موجود ہے. اور اسی دور میں جو تقریری مقابلے ہوا کرتے تھے ان میں بھی حصہ لیتا رہا. تو الحمدللہ پھر جب میں میر پور خاص آیا، میر پور خاص کے وقت پہ بڑی برکت ہے. ہاں، کراچی میں ذرا مصروفیات زیادہ ہیں، کراچی کی زندگی ذرا مصروف زندگی ہے، لیکن میر پور خاص میں الحمدللہ میں نے امامت بھی کی،
تدریس بھی کی الحمدللہ، مجھے دورہ حدیث میں بھی پڑھانے کا موقع ملا، اور میں نے مسلم شریف پڑھائی اور جلالین بھی پڑھانے کا مجھے موقع ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں نے یہ کتابیں لکھی۔ بس یہ ایک شوق اور ایک شغف تھا، میں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا، میں نے بہت کم اپنے وقت کو ضائع کیا۔ کوشش یہی ہوتی تھی کہ جتنا بھی وقت ملے میں کچھ نہ کچھ لکھ لوں اور کوئی نہ کوئی کتاب ترتیب پا جائے۔ تو الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ میری 80 کی پیدائش ہے، اور الحمدللہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں مجھ سے کام لینا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کا شکر ہے، اس میں اللہ کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، اس وجہ سے ہوا۔ پھر اس کے بعد بس دل میں یہ ایک داعیہ پیدا ہوا کہ ایک شہر میں ادارہ ہونا چاہیے، تو جامعۃ الحسنین کے نام سے، جس ادارے میں ہم یہاں پر موجود ہیں اس کا یہ دفتر ہے، تو جامعۃ الحسنین کے نام سے الحمدللہ یہ مجھے ایک چھوٹی سی جگہ ملی، یہاں پر میں نے کام شروع کیا، مدرسہ شروع کیا، یہاں مسافر بچے ہیں اور مقامی بچے بھی آ رہے ہیں، بچیاں بھی پڑھنے آ رہی ہیں، میری اہلیہ بچیوں کو پڑھاتی ہیں، ایک اور معلمہ ہے وہ بھی ساتھ پڑھاتی ہیں، اور پھر مسجد کی تعمیر ہوئی الحمدللہ۔ مسجد کو بھی میں نے اپنے ذوق کے ساتھ اس طرح بنایا کہ جتنا ہو سکے خوبصورت سے خوبصورت اللہ کا گھر بننا چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت مسجد جو ہے یہ آپ کی بنی ہوئی ہے، اور اس میں جو آپ نے کام اور کنٹراسٹ کرائے بہت ہی مطلب دل سے جو ہے نا ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ جو ہے نا ماشاء اللہ آپ نے اس کو کروایا ہے۔ بس دل میں یہ شوق تھا کہ ہم اپنے گھر کو اچھے سے اچھا سجاتے ہیں تو اللہ کے گھر کو بھی خوبصورت بنائیں اور بہتر بنائیں معیار کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادارے کا کام بڑھایا، طلبہ کی کثرت ہوتی چلی گئی، تو جگہ کی تنگی تھی، اللہ سے مانگ رہے تھے یا اللہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر ہم وسیع کام کریں، تو اللہ نے یوں فضل کیا کہ خیابان یوسف جہاں پر جامعۃ الحسنین واقع ہے، یہ فیز 1 میں، فیز 3 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 50,000 فٹ کا ایک رقبہ عطا فرمایا، یعنی ایکڑ سے بھی زیادہ ہے، وہاں پر الحمدللہ یہ کام شروع ہوئے اور یہ تعمیرات ہیں۔ فی الحال اس میں ایک بلاک یہ جو 8,000 فٹ پر مشتمل ہے، یہ اس میں تقریباً 15 کلاسیں ہیں، اور اس طرح کے 5 بلاک اور بنیں گے، اور 4 منزلہ یہ مدرسہ انشاءاللہ ہوگا۔ تو یہ جو تمام آپ ادارے مطلب چلا رہے ہیں الحمدللہ، مسجد مدرسہ، تو اس کے خرچے اخراجات کے حوالے سے کیا ترتیب ہے؟ اس میں الحمدللہ یہ اللہ کے فضل سے اور مسلمانوں کے تعاون سے، کوئی مستقل یوں آمدنی ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں اللہ کا شکر ہے، لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ ایک روحانی علاج کا بھی سلسلہ ہے، میں فی سبیل اللہ لوگوں کا روحانی علاج بھی کرتا ہوں، ہفتے میں 1 دن کے لیے میرے یہاں روحانی علاج کی بھی ترتیب ہوتی ہے، تو وہاں پر مختلف لوگ آتے ہیں، ہم بے لوث ان کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ مدرسے کے کام کو دیکھ کر الحمدللہ تعاون کرتے ہیں۔ جو مسافر طالب علم ہیں ان کا کھانا پینا، علاج معالجہ تو زکوٰۃ فنڈ سے ہوتا ہے۔ تعمیرات میں چونکہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی تو وہ حضرات دوسرے مدرسوں میں تعاون کرتے ہیں۔ یہ مدرسہ بھی جو تعمیر ہوا مسلمانوں کے تعاون سے، مخیر حضرات کے تعاون سے۔ وہ جو ایک بڑی زمین ہے اس میں بہت بڑا ایک حصہ خریدا ہے، ایک بڑا حصہ مجھے خیابان یوسف کے مالکان نے دیا ہے۔ البتہ اس کی تعمیرات میں ایک بہت بڑا فنڈ اور بڑا خرچہ ہو رہا ہے، وہ بھی مسلمانوں کے تعاون سے، کوئی مستقل کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہی قطرہ قطرہ سمندر، کسی نے 1,000 روپے دیے تعاون، کسی نے 5,000 روپے دیے۔ الحمدللہ ایک چھت لگ چکی ہے جو 1 بلاک کی، اس طرح کے 5 بلاک ہونے ہیں۔ مسجد پھر اس سے 2 گنا بڑی ہے، یہ 4,000 فٹ پر ایک مسجد ہے، وہ 12,000 فٹ پر مسجد ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیت یہی ہے کہ میرپور خاص میں ایک ایسا دارالعلوم ہو جس کی ضرورت ہے۔ ہمارا بڑا شہر ہے لیکن یہاں چھوٹے چھوٹے مدرسے بہت ہیں، ایک بڑا دارالعلوم نہیں ہے جس طرح کراچی، حیدرآباد۔ تو بس دل میں یہ داعیہ ہے کہ اپنے شہر کو اپنی زندگی میں ایک ایسا جامعہ دے جائیں کہ یہاں تمام علوم پڑھائے جائیں۔ تو میں نے یہ جو ایک جگہ اللہ نے دے دی ہے، اس کا نقشہ ایسا بنایا ہے کہ چاروں طرف عمارت ایک قلعہ نما مدرسہ ہوگا، جس میں انشاءاللہ تمام ہمارے جو علوم ہیں، تمام شعبہ جات اس میں قائم ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور جو تعاون کرنے والے حضرات ہیں ان سے درخواست بھی ہے، اور یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے، ہم دے جائیں گے، چاہے ہم 10 روپے دے جائیں، چاہے ہم 10 لاکھ روپے دے جائیں، یہ ہم نے دے نہیں دیا، یہ ہم نے اصل میں جمع کرا دیا، اور یہ ہمارا پروفٹ جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب کل آنکھ بند ہوگی تو ہمارے سامنے کھاتہ کھلے گا اور ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گا کہ ہم نے کیا کیا، اور یہ صدقہ جاریہ ہے مسجد میں، مدرسے میں،
تو یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ بے تعالیٰ. شک جمعرات کو میں بیٹھتا ہوں صبح 10 سے تقریباً 1 بجے 2 بج جاتے ہیں. 150 کے لوگ قریب لوگ اس سے بھی زیادہ آتے ہیں، دکھی لوگ ہوتے ہیں. آپ جب ان کی خدمت پر لگیں گے، مطلب میرا میسج کہنے کا یہ ہے کہ سننے والوں کو بھی کہ آپ عزم رکھیں لوگوں کی خدمت، کسی کے کام آنا، کہ کسی کا فائدہ ہونا چاہیے. امن و امان کے حوالے سے ظاہر ہے جس طرح دوسرے شہروں میں ہمارے یہاں بھی معاملات ہو جاتے ہیں، نقص امن کے معاملات بن جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ انتظامیہ کے ساتھ بھی اسی مثبت سوچ کے ساتھ ہی ہمارا تعاون ہوتا ہے. وہ چاہے کمشنر صاحب سے ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، ایس پی صاحب ہیں، وہ بھی اسی حوالے سے رابطہ کرتے ہیں. اور ہماری سوچ یہی ہوتی ہے شہر میں امن قائم رہے، کسی کا نقصان نہ ہو. اپنے تاجروں کے ساتھ بھی ہمارے جتنے بھی تاجر حضرات ہیں وہ ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی حوالے سے، وہ پھر چاہے کسی بھی مسلک کے ہوں. میرے ہاں الحمدللہ تمام مسلک کے لوگ آتے ہیں. میں نے جب وہ مسابقہ کروایا حفظ قرآن پاک کا جس میں آپ بھی مدعو تھے، اس میں بھی تمام مسلک کے مدارس کے لوگوں کو مدعو کیا، اور تمام مسلک کے مدارس کے طلبہ نے اس مقابلے میں حصہ لیا، اور الحمدللہ اس کا بڑا اچھا فائدہ ہوا اور اچھا میسج گیا. تو ہر انسان مثبت سوچ رکھے، خدمت کا جذبہ رکھے. یہ جو جذبہ ہمدردی ہے یہ انسان کو اوپر لے کر جاتا ہے. یہ کامیابی کا ایک راز ہے. مطلب جو ہم لوگ آج کل مطلب پرست ہو گئے ہیں کہ اگر کسی کو فون یا میسج بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہمارا مطلب ہوتا ہے، تو ہم اس سے ہٹ کر اللہ کے لیے بھی لوگوں سے رابطہ کریں اور اللہ کے لیے بھی ملیں، اور کوئی تسلی کا بول یا جو جس طرح سے بھی ہم مل سکتے ہیں. تو جس درجے میں آپ تعاون کر سکتے ہیں، اس ضروری نہیں ہے تعاون صرف مالی تعاون ہوتا ہے. بہرحال یہ جو ادارے ہیں، ان اداروں کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، یعنی یہ طلبہ جو ہیں یہ مہمانان رسول ہیں. ان طلبہ کی خدمت کرنا گویا کہ دین کی خدمت ہے. یہی طلبہ ہیں جو مستقبل کے حافظ، عالم اور یہی مفتی، یہی ائمہ بنیں گے. میرے پاس بہت لوگوں کا رجوع ہے روحانی حوالے سے. الحمدللہ جو بے لوث طریقے سے روحانی علاج کیا جائے تو اللہ کی طرف سے بڑی شفا ملتی ہے. یہ الحمدللہ میرے یہاں مجھے تجربہ ہوتا رہتا ہے. یہاں میر پر خاص جو سندھ کے لوگ ہیں وہ یہاں، اور پھر میں نے 15 دن میں ایک دن کراچی کے لیے بھی مختص کیا ہوا ہے. ایک اتوار چھوڑ کے ایک اتوار میں کراچی ہوتا ہوں. کراچی والے لوگ چاہیں گے تو کراچی میں مجھ سے مل لیں گے، اور انشاءاللہ بے لوث خدمت ہے. اور انشاءاللہ یقیناً میں تو عمل جب دیتا ہوں علاج کے لیے 200% یقین کے ساتھ، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ فائدہ بھی دیتا ہے. ایسے ساتھی دیکھے ہیں کہ جب وہ دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دے رہا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتے کہ کتنا اللہ ہمیں دے رہا ہے اور کس طرح سے دے رہا ہے. ایسے ہی بے شک یہ مثالیں تو یہاں میرپور خاص میں بھی ہیں. دہلی بریانی والے ہمارے یہاں مشہور ہے، ہمارے بہت ہی قریبی دوست بھائی جان محمد صاحب. تو ان کا الحمدللہ میں نے دیکھا پچھلے 10 سال ہو گئے مجھے مدرسہ یہ چلاتے ہوئے، ان کا میرے ساتھ بھرپور تعاون ہے. اور وہ تعاون ہی میں سمجھتا ہوں کہ وجہ ہے کہ الحمدللہ اللہ ان کو نواز رہا ہے. میرپور خاص کے مشہور ایم ڈی والے ہمارے دوست ہیں، ہمارے قریبی تعلق والے ہیں. وہ تمام مدارس کے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں، اور جتنا تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کو اور چمکاتا جا رہا ہے. اچھا مولانا، کامیابی کے حوالے سے مجھے بتائیے گا، جو کاروبار کے لیے کامیابی کے لیے جو ہے وہ ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے؟ ایک تو محنت کا جذبہ ہونا چاہیے. بالآخر محنت کامیاب ہوتی ہے. کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں فرماتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایک تو محنت ہونی چاہیے، اور دوسری چیز یہ کوشش کی جائے کہ حلال طریقے سے محنت ہو، جائز طریقے سے محنت ہو. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ آئی بات، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ طریقے سے میں محنت بھی نہ کروں، اور بس شارٹ کٹ طریقے سے نہ حلال و حرام کو دیکھا، جائز ناجائز کو نہیں دیکھا، وہ حرام طریقے سے شارٹ کٹ طریقے سے لیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اللہ کی مدد بھی نہیں آتی اور برکت بھی ختم ہو جاتی ہے. اور ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر چلیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، کامیابی ہوتی ہے. اچھا مولانا، کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں اپنے ناظرین اور خصوصاً سبسکرائبر کے لیے، کہ ان کے لیے کوئی آپ جو ہے وہ بتائیے. 2 چیزیں بتانا چاہوں گا، بہت آسان اور سب کو یاد ہو جانے والی اور اکثر یاد ہیں. وہ ہے آیت کریمہ، ہر ایک کو یاد بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اول آخر 7 بار درود پاک پڑھا جائے، اور ایک تسبیح یعنی 100 دانوں کی، یہ روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی جائے اپنی ان مشکلات کے حل کے لیے. یہ پڑھنے کا معمول ہو تو
بارہا تجربہ رہا کہ بڑی بڑی مشکلات سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں، بہت جلدی اس کا رزلٹ آتا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ اس کے لیے بہترین مختصر وظیفہ جو میرا مجرب ہے، بتاتا ہوں، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، وہ ہے واللہ خیر الرازقین۔ ایک تسبیح روزانہ، ایک تسبیح پڑھی اور اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اپنی مالی مشکلات کے لیے، رزق کی برکت کے لیے، نمازوں کی پابندی رہے اور قرآن کی تلاوت حسب معمول، اس کے ساتھ اور مسنون اعمال کی توفیق ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ ان دو وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، میری طرف سے گارنٹی اور ضمانت ہے آپ کی دیگر مشکلات بھی دور ہو جائیں گی اور روزی کی بے برکتی ختم ہوگی، اللہ آپ کے رزق میں انشاءاللہ 200% یقین ہے اللہ آپ کو کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو امید ہے کہ پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی جگہ پر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔